بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کیا ہونے والا تھا کہ سب ان کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے، مگر وہ اپنے خدا پر یقین رکھتے ہوئے مطمئن تھے اور سب کو تسلیاں دے رہے تھے۔ جب مصر کے کاہنوں کو پتہ چلا کہ شاہ مصر آمون حتب، سپاہ سالار پوتیفار اور اس کی بیوی زلیخا، یہاں تک کہ تمام ملازمین بھی یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور دین سے متاثر ہو رہے ہیں، تو کاہنوں نے شاہ مصر کو قتل کرنے کے لیے اس کے باورچی اوکوپیس کو دولت اور مرتبے کی لالچ دے کر بادشاہ کو زہر دینے کے لیے آمادہ کیا تاکہ یوسف کے دین کی جڑیں کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ لہٰذا باورچی نے اپنے ساتھ شراب بنانے والے بینروس کو بھی ملانے کی کوشش کی، لیکن بینروس بے گناہ ہو کے بھی اتنا خوفزدہ تھا کہ شراب دیتے وقت کانپ رہا تھا۔ یوں اوکوپیس، جس نے کھانے میں زہر ڈالا تھا، اور بینروس دونوں پکڑے گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے بھی زندان میں جانے کی تیاریاں تھیں۔ ملازمین کی تفتیش کی ذمہ داری سپہ سالار پوتیفار نے خود لے لی تاکہ جرم کی تہہ تک جا سکے۔ ملازمین نے بھی یوسف کو سمجھایا، مگر یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ زندان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مگر ایک بدکار کی دوزخ کی سزا کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ملازمین حیران ہو کر بولے، حسین عورتوں کو چھوڑ کر زندان قبول کرنا عجیب بات ہے۔ سب سے پہلے یوسف کی گرفتاری کی خبر لانے والا وہ سخت جان رودامون تھا، جس کا کام ہی رحم نہ کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اڑانا تھا، مگر وہ بھی اداس تھا یہ خبر دیتے ہوئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام مطمئن تھے اور مسکرا کر سب کو تسلی دے رہے تھے۔ پھر یوسف نے صندوق سے 2 کپڑے اور ایک عبائے رسالت والا چغہ نکالا اور چل پڑے۔ پھر اس بچے سے ملے جس نے گواہی دی تھی۔ تمام ملازمین انتہائی افسردہ باہر جمع تھے، ساتھ ہی بچے کے رونے کی آواز پورے قصر میں گونج رہی تھی۔ زلیخا بھی بظاہر لاتعلق بنی اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی خوش تھا تو صرف کاہن اور زلیخا کی کنیز کاری ماما تھے، باقی سب نے روتے روتے یوسف علیہ السلام کو رخصت کیا، مگر یوسف مسکرا کر سب کو تسلی دیتے رہے اور بولے، خدا اسی سے سخت آزمائش لیتا ہے جسے وہ زیادہ چاہتا ہے، اور میں اپنے معبود کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس قصر کے زندان سے نجات دی۔ زلیخا اور پوتیفار پریشان ہو کر اوپر سے سب دیکھتے اور سنتے رہے۔ تمام ملازمین نے آنسوؤں سسکیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو رخصت کر دیا۔ دوسری طرف بادشاہ آمون حتب کو زہر دینے والے مجرم اور ملزم دونوں کو بھی اسی آبادی سے دور خطرناک زندان زاویرہ لے جایا جا رہا تھا، جہاں کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے بعد یوسف علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ ساتھ ہی رودامون کا پیغام بھی دیا گیا کہ یہ قیدی شرافت میں سب انسانوں سے بالاتر ہے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایسی ہستی کو کیوں زندان بھیجا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ خطرناک قیدیوں کا زندان ہے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ یہ ایک انتہائی گندی، تنگ و تاریک جگہ تھی۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور سخت ترین امتحان شروع ہوا، اور وہ امتحان کتنا سخت تھا یہ دیکھ کر آپ اپنے امتحان بھول جائیں گے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔